ہمارا جو دین ہے، دین اسلام سلامتی کا دین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا کے مسلمانی انسانوں کے لیے جو ہے یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو ہمارے دین میں یہ مذہبی ہم آہنگی کیا اس حوالے سے کہتا ہے ہمارا دین؟ دیکھیے، یقیناً آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کیا، میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی اس کا عنوان ہے، ایک ہی ٹائٹل ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اور اس کی جو بنیادی تعلیمات رہیں عقائد کے اعتبار سے، وہ سبھی انبیاء کرام کے ہاں اور ان کی امتوں کے ہاں برابر رہیں۔ مثلا توحید ہر نبی کی تعلیمات میں شامل، آخرت، حساب و کتاب، جزا و سزا، ملائکہ پر ایمان، یہ سبھی انبیاء کرام کی تعلیمات میں شامل تھا۔ اور ان تمام تعلیمات، انبیاء کرام کی تعلیمات میں ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کا پرچار کرتے رہے۔ جب ہم اس نقطے کو قرآن سے سمجھ لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دین کا پرچار کیا، اور اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، اور اس کی بنیادیں ایک جیسی ہیں، ہاں اس کی عملی زندگی کے احکام ہر دور اور تقاضوں کے مطابق بدلتے رہے، جنہیں ہم شریعت کا عنوان دے سکتے ہیں کہ شریعتیں ہر نبی کی الگ الگ ہوتی رہیں حالات اور دور کے تقاضوں کے مطابق، مگر اس کی جو بیسک فاؤنڈیشنز تھیں، جو فنڈامنٹلز تھے، وہ سبھی ایک جیسے رہے۔ اب یہیں سے مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر دنیا کے اندر اگر مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف کلچر ہیں، مختلف اقوام ہیں، اگر وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے کسی بھی نبی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جب ایک دین پر ہیں تو آج ہمارے درمیان بھی اشتراکات ہیں، کمیونلٹیز ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ وہی چیزیں ہیں جو اس وقت پوری دنیا کو اتحاد کی بنیاد فراہم کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک اور آیت مبارکہ کوٹ کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مذہبی ہم آہنگی کا یہ میسج دینے کے لیے، یا ایک اناؤنسمنٹ کے لیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہیے، جو یہود اور نصارہ یہ دونوں اہل کتاب موجود تھے عرب کے معاشرے میں، گرد و نواح میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ انہیں کہیے کہ آؤ ہم اس نقطے پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، سیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آؤ ہم ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں۔ گویا کہ آقا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا کہ جو اس وقت اہل کتاب یا دیگر مذاہب موجود تھے، ان کو یہی میسج دیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان جو مشترک چیز ہے، جو کامن تھنگ ہے، اس کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں۔ اتحاد کا میسج دیا، ہم آہنگی کا میسج دیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے اس کو پھر ثابت فرمایا۔ جب آپ کے پاس نجران سے کرسچنز کا ایک ڈیلیگیشن آیا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو نہ صرف آقا علیہ السلام نے ان کو ریگارڈ دیا اور دلوایا، بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا، ان کے ساتھ 8 نکات پر مشتمل معاہدہ بھی ہوا جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایک بنیادی دستاویز کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے طریقے پر، اپنی تعلیمات کے مطابق عبادت بھی کی۔ تو اس سے بڑی مثال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے انہیں صرف ان چند پوائنٹس کی طرف جمع ہونے کے لیے بلایا جو ان کے درمیان اور آقا علیہ السلام کے پیغام کے درمیان مشترک تھی۔